ذرا بات کرتے ہیں بھولنے کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم نے تھرو آؤٹ یہی بات کی ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو ہم لنک کرتے ہیں معذرت، معافی یا کسی کو معاف کر دینے سے. واٹ از دا سائیکالوجی آف دیٹ؟ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو تکلیف سے، آپ کو ایک کٹھن وقت سے گزروائے اور آپ بہت ساری نیگیٹو فیلنگس کو فیل کریں، لیکن جب وقت گزر جائے اور اگر ان کو احساس ہو جائے یا آپ کا وقت اچھا بہتر شروع ہو جائے اور وہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو کیا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو واقعی آپ اپنی تکلیف بھول چکے ہوتے ہیں، یا آپ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اگر تو آپ کا ایک اسپریچول ایک ریلیجس اینگل ہے، یا وہ لوگ جو عام زندگی میں اپنے آپ کو بالکل ایک عام انسان سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اندر کوئی بہت بڑی جنروسٹی یا کچھ ہے، وہ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو پھر کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ آپ نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہوگا مشورہ دیتے ہوئے کہ معاف بے شک کر دو، یعنی کسی کے خلاف دل میں کینہ مت رکھو، اس کے ساتھ بدلہ لینے کی آپ کو ایک خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو کچھ بھی کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو بھولو بھی مت، کیونکہ بھول جانے کا مقصد ہے اپنے آپ کو دوبارہ ایک ولنریبل پوزیشن میں ڈالنا، کیونکہ آزمائے ہوئے کو آزمانا دوبارہ کوئی دانائی کا کام نہیں ہے. ذرا دوبارہ آپ کو اس موضوع کی طرف لیے چلتے ہیں. ہمارا جو زبردست پینل ہے ان سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ ایک پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں جو کہ ایسوسیٹ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا خان ان دا کراچی اسٹوڈیوز. بہت بہت شکریہ ردا آپ کے آنے کا. اس کے علاوہ اکین اکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پہ اکثر بڑی زبردست گفتگو کرتی ہیں، ساتھ ساتھ یقیناً دین کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ضیاء جی. بہت بہت شکریہ ارم جی آپ کی موجودگی کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری شجر عباس جو کہ ایک پبلک اسپیکر ہیں، اور آپ بھی اپنے کانٹینٹ سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، زندگی کے مختلف مسائل اور جو الجھنیں ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. سب سے پہلے اگر ارم جی آپ سے شروعات کروں، جب لوگ کہتے ہیں کہ معاف بے شک کر دو، forgive but don't forget، اس صلاح کو آپ ایک اچھی وائز صلاح مانتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جب معاف کر دیا تو بھول بھی جانا چاہیے؟ نہیں، میں بالکل سدرا اس سے ایگری کرتی ہوں کہ forgive but don't forget. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے معاف تو کر دیا. اچھا، معاف کرنے کی بھی تو تم دیکھو نا کہ مراحل ہیں. معاف کرنا تو اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوں. صحیح. اگر آپ کسی سے بدلہ لے ہی نہیں سکتے تو پھر معافی کا مزہ کیسا؟ ہاں، اگر آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال سکتے ہیں، پھر آپ اسے معاف کر رہے ہیں تو یہ بڑائی کا مظاہرہ ہے. لیکن آپ کو بھولنا کبھی نہیں چاہیے تاکہ آپ دوبارہ کبھی اس سچویشن کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ ان حالات میں نہ پڑیں اور دوبارہ سے کوئی شخص آپ کے ساتھ وہی کھیل کھیل کے نہ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا، آپ کو تکلیف ہوئی یا آپ کو کسی بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ ہم نے اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جو بہت یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے اور دکھے دل کی جو صدا ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ حوصلہ رکھتے ہیں کہ واقعی آپ کا دل اتنا ٹوٹا، آپ کو دنیا میں کوئی شخص نہیں دکھ رہا کہ جس سے آپ اس بات کی سنوائی کر سکیں، تو انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے. اور وہ جو درد ہوتا ہے جو 7 آسمان پار کرتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور وہ خاموش دل کی صدا ہوتی ہے جو صرف آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ سے کسی کا کنیکشن اتنا ہو اور یقیناً دینداری کی طرف ایک رغبت بھی ہو، لیکن عام طور پہ اگر دنیاوی حوالے سے اس کو دیکھا جائے، ردا مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیوں عجلت کرتے ہیں؟ وی ہیو سین اے پرسن ٹریٹنگ اس ریئلی بیڈلی، پٹنگ اس تھرو اے لاٹ آف ہیل، آپ کے ساتھ زیادتی لوگ کرتے، ظلم کرتے ہیں، لیکن آپ جلدی مچاتے ہیں، ایک جلد بازی بھی ہوتی ہے ان کو معاف کرنے کی. یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ، یہ ہماری سیلف امیج ہے، ہماری اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا تو میں ایک بہت اچھا انسان ہوں. یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں یا اگلے کے لیے کرتے ہیں؟ Thank you for putting this question in my plate. It is something that we really need to stress on these days. معافی دوسروں کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. ہاں، دوسروں کو معاف کرنا از ویری ایزی ٹاسک. اس میں آپ کی اپنی سیلف امیج بھی ہوتی ہے، آپ کی اپنی ایک انوائرمنٹل ہمارے اوپر ایک اسکیماز ہیں کہ ان کو ہمیں فوراً سے ہی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ہمیں ایک گڈ چیک لسٹ کے اندر آنا ہوتا ہے جو ہمارے انوائرمنٹ نے ہمارے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں.
تو ہم فوراً دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. ہمیں صلاح بھی یہی مل رہی ہوتی ہے نا کہ دیکھو وہ تو ہسبینڈ ہے لیکن دیکھو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اس نے اگر زیادتی کی بھی تو تم معاف کر دو, ہے نا. بالکل. اور وداؤٹ ایون ایڈریسنگ ہر ایموشنل ہرٹ. کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ بطور اولاد آپ اپنے والدین سے ہرٹ فیل کر رہے ہیں یا آپ کو لگے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اپنے بہن بھائیوں کے بیچ میں ایسا واقعہ ہو گیا, ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں ایسا واقعہ ہو گیا, ہم اس کو اورینٹیشن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی آر فردر ڈی مورلائزنگ دا وکٹم جب ہم اس کو اور ایک مزید اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو معاف کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. شجر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی تھینک یو ویری مچ سدرا فار کالنگ می اپ ہیئر. مجھے یہاں پر مدعو کیا جانا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے, بالخصوص اتنے اچھے شو میں اتنا بہترین موضوع جو آج زیر بحث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو گو اے بٹ بیک ان دا ٹائم. یو سی فارگیونیس ناٹ اونلی دس کہ یہ ہمارا ایک کلچرل رسپانسبلٹی بنا دیا گیا, ایک ایتھک بنا دیا گیا کہ اگر آپ معاف نہیں کر رہے تو آپ کوئی برے آدمی یا آپ کا کوئی تربیت میں مسئلہ ہے. یا فار انسٹنس ریلیجیس اسٹینڈ پوائنٹ سے اگر لے لیں تو آپ کی یہ بھی آبلیگیشن ہے کہ آپ کو معاف کرنا چاہیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو آپ اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے لے لیں, پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے لے لیں, تو ہر جگہ سے آپ کو یہی ملے گا. بٹ دا پوائنٹ آئی وش ٹو پٹ آن دا ٹیبل از کہ دیکھیے فارگیونیس ایک ایولیوشنری پروسیس ہے جو آپ آہستہ آہستہ بچپن سے لے کے تا دم مرگ سیکھتے رہتے ہیں. یو سی ہمارا جو مذہبی کانسیپٹ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ بستر مرگ پر بھی ہوں گے اور آپ نے اگر تہہ دل سے معافی طلب کر لی تو آپ امید رکھیے کہ آپ کو معافی مل جائے گی. Having said that, I'd like to go back to where I started. While you're a child, آپ کو آپ کے اساتذہ اسکول میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ معاف کرنا سیکھیں. آپ گھر پر ہوتے ہیں, بہن بھائیوں سے بحث ہو گئی, والدین نے کہا کہ بھئی آپ معاف کرنا سیکھیں. What we basically do not understand is کہ معافی ایک more or less اسپونٹینیس اور ایک انسٹنس کا فیصلہ ہوتا ہے, اٹس این ایموشنل ڈیسیجن. لیکن بھول جانا کسی چیز کو اٹس مور آف اے کوگنیٹیو ڈیسیجن. آپ نے کسی چیز کو اگر بھولنا ہے تو آپ کو وقت لگے گا, آپ نیچرلی بھولیں گے. آپ کو پیئر پریشر, آپ کو آپ کے مالی حالات, مذہبی, اخلاقی, معاشرتی حالات اس چیز پر مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی چیز کو بھول جائیں. بالکل. سو آئی وڈ سے کہ یس فارگیونیس ایک بہت اہم چیز ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا بھی کوئی کم ویلیو کی چیز نہیں. بالکل صحیح. یعنی ایک وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ ایک مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. تو اگر آپ دوسرے کو بار بار اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا موقع دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی قصوروار ہیں. اس کو یہاں پہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے بیکاز آپ کے پاس جتنی بھی سائیکل آف ابیوز ہیں, یعنی ایسی ڈومیسٹک سچویشنز جہاں پہ روزانہ مار کٹائی ہو رہی ہے, کوئی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے, کوئی ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے, آپ اکثر دیکھیں کہ دیر از اے سائیکل, اٹ از اے وشس سائیکل کہ ابیوز کے بعد ایک معافی تلافی کا مرحلہ ہوتا ہے, ایک چارمنگ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ دوبارہ آ کے جی کہا جاتا ہے اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا, میں مجبور تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, فلانا ڈھماکا, اور آپ معاف کر دیتے ہیں. ایسی معافی جو آپ کو آپ کا مینٹل پیس کاز کر رہی ہو, آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی پہ وہ ایک کمپرومائز ہو, وہ کرنا کسی بھی قسم کی عقل مندی نہیں ہے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ماشاءاللہ روز کی طرح آپ کا ٹاپک تو ونڈرفل, بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کیا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, مگر ماشاءاللہ آدمی کو معاف کر دینا سب سے اچھی بات ہے, مگر بہت کم دنیا میں معاف کرتے ہیں. ضد بہت آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان میں, ہر آدمی لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے, بالکل ہر آدمی ریڈی ہے فار فائٹنگ. پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دور ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. ایسے معاف کر دینا سب سے اچھی چیز ہے, اور انسان بڑا ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا. یہ اچھے انسان کی خوبی یہی ہے کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے. ہمارے پیغمبر کا بھی بالکل صحیح ہے. سر بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے کہا کہ معاف کر دینا چاہیے, لیکن معافی کے لیے دل تھوڑا سا بڑا کرنا پڑتا ہے, اور ساتھ ساتھ اگلا کس قسم کا نقصان یا زیادتی آپ کے ساتھ کرتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ اکثر دیکھیں لوگ اس قسم کی حرکت کر جاتے ہیں یا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جس کا خمیازہ یا جس کا ایک چھاپ آپ کی پوری زندگی پہ پڑ جاتی ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا. یہ
یہ سوال اگر میں ارم جی آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں، ایک ہوتی ہے غیر دانستہ طور پہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، یعنی کوئی حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے، کوئی زخمی ہو جائے، تو یقیناً انسان گڑ گڑا کے معافی مانگ سکتا ہے، ہیومن ایرر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اگر لوگ باقاعدہ سازش کر کے آپ کے بارے میں سوچ بچار کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو کیا ایسے اقدامات کی معافی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ آسانی سے ہو جانی چاہیے؟ سدرا دیکھو 99.9% انسان کبھی بھی آسانی سے معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی اس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے ہمیں کسی کے درد کا احساس نہیں ہوتا. ایک تھرڈ پارٹی کے لیے کہنا کہ معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اسی اللہ نے انسان کو یہ پورا حق دیا ہے کہ اگر تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر تم بدلہ لینے پہ قدرت رکھتے ہو تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے. تو تم یہ دیکھو کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم کو سہنا سب سے بڑا ظلم خود پر ہے. بالکل. کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی شخص بار بار آپ کے ساتھ غلطی کر رہا ہے، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف میں کچھ اتنے ابیوسو ریلیشن شپ ہو جاتے ہیں اور آپ اس شخص کو برداشت کیے جا رہی ہیں اور گھر والے کہے جا رہے ہیں معاف کر دو معاف کر دو. کب تک آپ کب تک اس ظلم کو سہتے رہیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور دیکھو بچپن سے ہمیں معاف کرنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں اگنور کرنا سکھایا جاتا ہے. اور سم ٹائم ہماری وہ اگنورنس اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہمیں دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی بھی غلطی ہی نہیں لگ رہی ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا. کل ہی اس کے اوپر میں ایک ریل سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی ارم جی، جیسے آپ نے کہا نا کہ بچپن سے ہمیں یہ سیکھ دی جاتی، معاف کرنے کی سیکھ نہیں دی جاتی. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے خاص طور پہ خواتین کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کا مطلب ہے تمہیں کسی پہ غصہ ہے، اور جو شخص غصہ کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو ہماری جو ایک اپنے اندر ایک کشمکش ہے نا اچھا بننے کی، وہ بھی ہمیں اس جستجو میں ہر وقت باندھے رکھتی ہے کہ نہیں یار اگلا میرے ساتھ زیادتی بھی کرے، کچھ بھی کرے، اس کا صلہ مجھے اللہ سے ملے گا اور مجھے اچھا بننا ہے. لیکن آپ نے بہت اچھی یہاں پہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ظلم سہنے سے اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے. شجر، ایک سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آج بھی غیرت کے نام پہ بہت ساری بہنوں، بیٹیوں، خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور بڑی مجھے حیرت کی بات یہ لگتی ہے کہ قتل کرنے والا عموماً گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے، یا تو باپ، بھائی یا پھر شوہر. اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ جن کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے مقتولہ کے لیے، وہی لوگ ان کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اگر بیٹے نے بہن کو قتل کر دیا ہے، بیٹی کو قتل کر دیا ہے، تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کے کہ کوئی 20-21 سال کا لڑکا ہے جس نے اپنی 3 کمسن بہنوں کا قتل کر دیا، لیکن ماں باپ نے اس کو معاف کر دیا. کیسے دیکھتے ہیں اس معافی کو آپ؟ یہ سدرا ایک ایسا موضوع ہے جس کو پاکستان میں نہ جانے کیوں ایک ٹابو بنا دیا گیا ہے. ہمارے یہاں جب بات ہونی چاہیے جینڈر بیلنس کی، جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ان کو سوشلی کنسٹرکٹ کر لیا، یعنی اپنے معاشرے کا ایک ایسا انمٹ حصہ بنا لیا ہے کہ ہم نہ صرف اسے جائز بلکہ درست سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ جو کانسیپٹ ہے مردانگی کا، کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے سوشل کنسٹرکٹس جو ہیں یہ امپورٹڈ آئیڈیاز ہیں جو کبھی بھی اسلام میں تھے ہی نہیں، جو ہمارے سوسائٹی میں تھے ہی نہیں. اسلام نے تو برابری کا درس دیا، اسلام نے تو حقوق کا درس دیا، اسلام نے تو فرمایا کہ آپ پروٹیکٹ کریں، یہ آپ کے سبجیکٹس ہیں تو اور آپ کے ایکولز ہیں تو آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہمارے معاشرے میں کوئی غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اگر رپورٹ نہیں کیا جاتا تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو رپورٹ کر دیا تو ہمارے خاندان کی مزید عزت خراب ہو جائے گی. ارے بھائی، اس سے زیادہ کیا آپ کے خاندان کی تباہی اتر سکتی ہے کہ آپ نے اپنی ہی ایک بہن کو، بیٹی کو یا بہو کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اس کی عذر خواہی کا اس کو موقع ہی نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ویری کوئکلی آئیڈ لائک ٹو ریپ اٹ اپ کہ دیکھیے، مسئلہ تب ہوتا ہے معاشرے میں معاف کرنے کا یا نہ معاف کرنے کا جب ہم کسی کا عذر سننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. روڈ پر چل رہے ہیں، روڈ ریج پاکستان میں عام ہے، انٹرنیشنلی بھی لوگ سڑک پر گاڑی لگ گئی تو ایک دوسرے سے اتر کر گالی گلوچ کرنا اور زیادتی کرنا.
اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر گاڑی آپ کی سڑک پر لگ گئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسی لمحے فون اٹھائیں اور اپنے کسی صاحب ثروت اور اثر و رسوخ والے دوست کو کال کریں کہ ابھی پہنچو اور اس کا حل کرو، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ بد زبانی کریں، اس سے زیادہ اچھا حل یہ ہے کہ آپ اتر کر ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا وجہ بنی جو آپ نے میری گاڑی لگا دی. ہو سکتا ہے وہ کسی بچے کو بچاتے ہوئے آپ کی گاڑی لگا دی ہو سکتا اچھا ہے ایک اور آپ ہی کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو میں ردا کے پاس لے کے جاؤں گی. ردا، بطور ایک سائیکالوجسٹ کے مجھے بتائیے کہ کئی لوگ معافی مانگنے کا بھی بڑا ایک نرالا انداز ہے ہمارے یہاں، اور خاص طور پہ ایک ابیوزر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ معافی نہیں مانگتا. وہ یہ کہتا ہے، وہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جا رہا ہے. وہ اکثر اپنے لیے ہیلے بہانے بناتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے، کوئی بد کلامی کر لے، تو وہ آگے سے جس شخص کے ساتھ اس نے یہ سارا واقعہ کیا اسی کو الزام دیتے ہوئے کہتا ہے اگر اس نے یہ فلانی حرکت نہ کی ہوتی تو مجھے غصہ ہی نہ چڑھتا، پھر میں ایسا کرتا ہی نہ. لیکن چلیں جی، اگر جو ہوا، اگر آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیں. یہ جو ایک مشروط قسم کی عجیب لفاظی والی معافی ہوتی ہے، کیا یہ سنسیئر ہے اور اس کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے سدرا، اس قسم کی جو معافی ہوتی ہے، یہ جو ابیوزر ہوتا ہے یہ اس کے اپنے پرسنل اور سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جو وہ پٹ ان کر رہا ہوتا ہے اس سچویشن کے اندر. اس قسم کی معافی جو اس وقت وکٹم ہوتا ہے، وہ اس وقت اگر ان سب سچویشن کے ساتھ، فار ایگزامپل اگر کوئی میاں آ رہا ہے اپنی بیوی کو روز مار رہا ہے اور روز اس کے بعد صلح صفائی ہو جاتی ہے، بیوی معاف کر دیتی ہے، تو اس میں جو اس وقت وکٹم ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہاں پہ ضرور کوئی ایسی نیڈ ہوگی اس شخص کے اندر موجود، کوئی ایسی اچھا بننے کی یا اچھا اپنے آپ کو دکھانے کی کوئی ایسی ضرور کوئی وجہ ہوگی جو میٹ ہو رہی ہوگی اس ابیوز کی وجہ سے، اور اسی لیے یہ معافی جو ہے وہ پلیس ہو رہی ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کوئی نیڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس خاتون کو پتہ ہے کہ میری تو کوئی بیکنگ نہیں ہے، یہ شخص اگر مجھے گھر سے نکال دے تو میں کہاں جاؤں گی، میکے والے تو مجھے نہیں رکھیں گے، مثلا ایک مثال دی جا رہی ہے. ارم جی، آپ کیا کہیں گی ایک سائیکل آف ابیوز میں جب لوگ بڑھتے ہیں اور جو بتدریج ایوالو کرتے ہوئے جو رویہ ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں انٹرمنٹنٹ معافی بھی ہوگی، صلح صفائی بھی ہوگی، خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سدرا، تھوڑا سا میں ایک بات کا اور جواب تمہیں دینا چاہوں گی. جو تم نے ابھی پہلے سوال کیا تھا آنر کلنگ والا، تم دیکھو آنر کلنگ جو ہوتی ہے نا، وہ مردوں نے اپنی ڈھال بنائی ہوئی ہے. وہ رپورٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جرگہ سسٹم ہے، ان کا عدالتوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی انہیں بیسکلی قتل کسی اور آدمی کو کرنا ہوتا ہے اپنی کسی بھی وجہ سے، اور اس قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ آ کے اپنے گھر کی ماں، بہن، بیٹی، بہن، بھابھی، کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، یہ کاری تھی. تو یہ جو کاری کا ہماری ہے نا، دیٹ از بیسکلی دا آنر کلنگ، جس میں انسان اپنی ہی دشمنی نکالتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے گرفت سے وہ اپنے گھر کے بھی ایک شخص کو مار دیتا ہے. اب جو دوسری بات تم نے کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ سم ٹائم جب عورت کی بیک نہیں ہوتی تو مرد کبھی کبھار زیادہ شیر ہو جاتا ہے، یا پھر مرد کے اندر کچھ اپنی سائیکالوجیکل یا پھر کچھ دوسری قسم کی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ ہائڈ کرنے کے لیے عورت کے ساتھ بہت ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کے گھر والوں کو ذلیل کرتا ہے. اور سم ٹائم ایک عورت اس وقت بہت بری طرح سے ماری جاتی ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور میں یہاں سے نکال دی گئی تو شاید میں دارالامان چلی جاؤں، میں دارالامان جاؤں گی تو وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس کے لیے اتنے سارے کویسچن مارکس ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص کو معاف نہیں کرتی کبھی بھی. اگر وہ ایک فرضی معافی دیتی بھی ہے نا اسے، تو وہ اسے دل سے کبھی معاف نہیں کرتی، لیکن اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. لیکن جہاں پر میں سمجھتی ہوں، بریک لینا چاہوں گی، جو آپ نے کہا نا دل سے معاف نہیں کرتی، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے دل بالکل ایک شیشے کی طرح ہے، اس میں اگر ایک درار پڑ جائے تو وہ کریک آپ کو زندگی بھر دکھتا ہے. خاص طور پہ کئی کہانیوں میں، کئی ناولز میں، کئی موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں کوئی چیٹنگ کا واقعہ ہے
یعنی ایک ان میں سے کوئی بھی بے وفائی کر رہا ہے فار دا سیک آف دا چلڈرن، یا اس کو ایک دفعہ بات کرنے کے بعد لوگ سمجھ کر زندگی کو دوبارہ آگے چلانے کی یا اس رشتے کو دوبارہ آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کتنا نیچرل ہے؟ کیا آپ واقعی اگر آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے تو آپ اس کو معاف کر کے دوبارہ اپنے رشتے کو ریپیئر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوال میں شجر کے پاس لے کے جاؤں گی. شجر، وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی، تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ مرد جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر بے وفائی کرتے ہیں، ان کا افیئر چلتا ہے، دے آر ڈس لوئل ٹو دیئر وائفز، اور اس کے بعد وہ واپس آ کے معافی مانگتے ہیں یا اپنا کوئی بھی ریزن دیتے ہیں کہ جی ان سے غلطی ہو گئی، بینگ اے مین ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دیئر سائیکالوجی؟ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور ان کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا کرنے کے باوجود ان کو معافی مل جائے گی؟ حالانکہ اگر سچویشن کو فلپ کیا جائے، اگر یہی کنفیشن ان کی بیوی کی طرف سے ہو تو مجھے نہیں لگتا 90% پاکستانی مرد تو میرے خیال میں ان کو معاف نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے آپ؟ سدرا، آئی ووڈ ری اسرٹ واٹ مسز ارم ہیز جسٹ سیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فی زمانہ جو برموقع حالات ہیں، پاکستان میں جو سوسائٹی ہے وہ بڑی مردانہ اورینٹڈ سوسائٹی ہے، مردانہ وار سوسائٹی ہے. یہاں پر مرد حضرات، معذرت کے ساتھ آئی آلسو بلانگ فرام دا سیم جینڈر، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمارے یہاں اس چیز کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ ہم چاہے غلط بھی کریں. وہ ایک معروف ڈائلاگ بھی نا کہ ہمارا رانگ بھی رائٹ ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں اگر رانگ رائٹ نہیں بھی ہوتا تو ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو پیئرز ہیں، اس کو رائٹ بنانے میں ہمارے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ، سب سے پہلے تو ریلیشن شپ کی باؤنڈریز میں ایک چیز اسٹیبلش ہونی چاہیے. پرماننٹ ریلیشن شپ، بالخصوص شادی، فقط اس ایک اصول پر قائم ہے کہ بھائی آپ اور آپ کا ساتھی ایک دوسرے کے لیے وقف ہیں، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اگر اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیٹنگ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو ہاں، آپ کی فیملی اس میں کریکٹر پلے کر سکتی ہے، آپ کی سوسائٹی اس میں کریکٹر پلے کر سکتی ہے، اس عورت کی ولنریبلٹی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ شاید آپ کو وقتی طور پر سمجھ لے کہ بھی میرے بچوں کی مجبوریاں ہیں، میری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا، یہ تو ہمارا بریڈ ونر ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے سوشل پریشرز ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو مائی آئیڈیالوجی یہ سب کے سب جو اسے کہتے ہیں نا کہ گھریلو جو آپ کے مراسم میں ایک زہریلا جس کو آپ ٹاکسسٹی آف اے پرسنل ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس میں اضافہ کرنے کی چیزیں ہیں. اچھا، ایک بات تو واضح ہے نا کہ جیسے اگر خاتون آ کے یہ کنفیس کرے کہ بھائی وہ بے وفائی کر چکی ہے یا وہ اس کا افیئر چل رہا تھا تو یقیناً بات اس کے کردار پہ آتی ہے. رضا، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک مرد کا بھی افیئر چلانا یا بے وفائی کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اس کا کردار بھی مشکوک ہے، یعنی وہ بد کردار ہے. تو پھر یعنی بد کردار شخص اگر آ کے آپ سے معافی مانگے، مشورہ کیا دیں گے؟ اس کی جو تکلیف ہے، اس کی جو ہرٹ ہے، کیا وہ خاتون کبھی بھی اس کو پوری طرح سے معاف کر سکتی ہے اس کی بیوی؟ نہیں سدرا، یہ بہت مشکل ہے. جی رضا، آپ کیا کہیں گی؟ میں شجر واپس آتی ہوں آپ کے پاس. کسی بھی خاتون کے لیے میرے خیال سے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ساری زندگی ایک مرد کے نام کر دے اور پھر وہاں سے اس کو اس طریقے کا رویہ ملے. مگر اکثر دیکھیں سدرا، ہم ایک طرفہ بات کرتے ہیں. شادی جو ہے نا یہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے. اکثر خواتین کی طرف سے اس طریقے کے رویے آتے ہیں کہ جو مرد حضرات کو ان چیزوں کی طرف ان کا رجحان بڑھاتے ہیں. Isn't that victim shaming؟ یعنی ایک خاتون کے ساتھ آلریڈی بے وفائی ہوئی ہے اور پھر ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار تم اٹینشن نہیں دے رہی تھی، تب توجہ اپنے اوپر نہیں دیتی تھی، اپنے پہناوے پہ نہیں کرتی تھی، تم ڈانٹتی زیادہ تھی، نیک زیادہ کرتی تھی، اسی لیے اس بیچارے سے بے وفائی ہو گئی، ورنہ تو یہ بڑا اچھا تھا. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. اور دیکھیں، مرد کی ایک ہمارے یہاں کلچرل ایک ویلیو ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ ہی ایک ورتھ فل بنا دیا ہے. I'm going to take this one to ارم. ارم، مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی قسم کی ابیوز میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر مرد کا ہاتھ ایک دفعہ اٹھ گیا تو وہ پھر ہاتھ اٹھتا ہی جائے گا، یعنی کئی دفعہ یہ واقعات ہوں گے. بد زبانی یا بد کلامی ہو گئی تو وہ ایک جو احترام کا، عزت کا ایک بیچ میں لبادہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ بھی چیز بار بار ہوگی. جھوٹے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو وہ دوبارہ بار بار جھوٹ بولے گا. بے وفا کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اگر کوئی شخص چیٹ کرے اور پتہ چل گیا اور معافی تلافی ہو گئی ہے تو اس کو ایک دفعہ کی غلطی یا بھول سمجھا جائے، یا اس میں بھی خاتون یا جو بھی پارٹنر ہے وہ ایکسپیکٹڈ رکھے کہ یار یہ غلطی بھی بار بار ہو سکتی ہے اب اس سے؟ دیکھو، انسان تو خطا کا پتلا ہے، تو غلطی تو بار بار ہو سکتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے واقعی کوئی بہک گیا
کسی بھی وجہ سے، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں، وہ بہت اچھا ڈریس اپ بھی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے، بچوں کو بھی بہت اچھے رکھتی ہے، گھر بالکل ایک جنت ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی وجہ سے چلو وہ مرد بہک گیا اور اس کو خود احساس ہوا کہ یار میں غلط کر رہا تھا، حالانکہ اس کی غلطی پکڑی بھی نہیں گئی، اور اس نے آ کے اپنی بیوی سے سب کچھ کنفیس کر لیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے بیوی کا دل صاف ہو، لیکن اگر مرد بار بار غلطی کرے گا جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے موسموں کی طرح، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک میری بہت پسندیدہ شاعرہ ہیں، تو ان کا جو وہ شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو بس یہ یہی پرابلم بات آپ تو کے اچھی اندر ہے میرے کہ وہ ہر ادھر جائے ادھر کی. ایک تو منہ مار رہا تو ہے یہ اور ہمارے اس کے بعد واپس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. اب آپ کیونکہ اس سے اتنے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ آپ کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا ہر جائی، آپ اس کے لیے لفظ بھی ہر جائی کا استعمال کریے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں وہ دنیا میں منہ کالا کر کے بہرحال میرے ہی پاس واپس آتا ہے. اس کو سائیکالوجی میں کو ڈیپینڈنسی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہونی بھی اس چاہیے. کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں. اور شروع میں جیسے نہیں رضا رہ نے بات سکتے. کی تھی کہ آپ کی کوئی ان میٹ نیڈ ہے، کہ حالانکہ آپ کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے ایک رشتے کا، جیسے شجر نے ابھی کہا کہ بیسک جو اس کی باؤنڈریز ہیں اور پاس یہ ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے وقف ہیں، اور آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، لیکن آپ اس وعدے کا پاس نہیں رکھ رہے. اور دوسری طرف معاشرتی طور پہ اس بات پہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ یار کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، بہک گیا تھا، دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کی یا نہیں بھی کی، لیکن واپس میرے پاس آیا. دس از ویری ویری ڈسٹربنگ ٹو سے دا لیسٹ. لیکن شجر آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کنفیشنز کی. جب بات کی جاتی ہے کہ بھائی کسی نے آ کے اپنی غلطی کنفیس کر دی، تو اس کا ایک دم سے نا ہم اس کو ایک بھاری یعنی اونچی جگہ پہ پلڑے میں بٹھا دیتے ہیں کہ یار دیکھو اس کو غلطی ہوئی، اس نے احساس کر لیا اور اعتراف جرم کر لیا. لیکن جس کے ساتھ جس نے بھگتا ہے اس کا خمیازہ، جیسے اس کیس میں خاتون ہے جس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے اور اس کا مان توڑا گیا ہے، تو پہلے فورگیونیس سے پہلے ایک مرحلہ غصے کا نہیں ہوگا، اس کی تکلیف کو ایکنالج کرنے کا نہیں ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دیکھیے بے وفائی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے، اس کو زمانے کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، اس کے اوپر مینٹل ٹارچر کرنا، اس کو مینٹلی ایموشنلی ابیوز کرنا، یہ تمام چیزیں بھی بے وفائی میں آتی ہیں. کیونکہ جو عورت آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے وہ اس چیز کے لیے سائن اپ نہیں کرتی کہ میں آپ کے، ہاں چھوٹے موٹے، میں مسز ارم کو اتنی بات آئی وڈ ڈیفینیٹلی گیو اٹ ٹو ہر کہ آپ چھوٹے موٹے جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، کہیں آپ کی بحث ہو گئی، چھوٹا موٹے کو بات ہو گئی، اس میں یقیناً ہر جائی لوٹ کے آئے، ہر جائی کو خوش آمدید. لیکن جو یہ لائن کراس کرنے والے معاملات ہیں ان میں ہو جائے ہر جائی از ایبسولوٹلی ناٹ ویلکم. ہر جائی کی پٹائی ہونی چاہیے. چھوٹی سی وجہ عرض کرتا ہوں. اچھا وہ دیٹ گوز انٹو another perspective. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر دیکھیں معافی یا کنفیشن تب تک قابل قبول ہوتی ہے جب آپ کنفیس بھی اسی ماحول میں کریں جس ماحول میں آپ نے جرم کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 رشتہ داروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہہ دیا، اس کی تذلیل کر دی، اور آپ ایک بند کمرے میں آ کے چاہے جتنی مرضی معافی مانگے. بالکل صحیح شجر، such an important point. I have the last 30 seconds, so I'm so sorry, I'm going to wrap this up. سب سے پہلے یاد رکھیے جی، forgive آپ ان کو کریں، معافی اور معذرت ان کی ایکسیپٹ کریں جو آپ کو چینجڈ بیہیویئر بھی دکھائیں. الفاظ سے معافی مانگ لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن رویے میں، بیہیویئرز میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور خمیازہ یعنی nobody is trying to make an effort to make it up to you، تو وہ معذرت نہیں ہے، وہ صرف کھوکھلے الفاظ ہیں. ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل تھا جس نے اس کو ہر زاویے سے بڑی کھل کر بات کی. بہت بہت شکریہ شجر، ارم جی اینڈ ردا. آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو آل آف یو کہ آپ نے بڑی زبردست انسائٹس اس معاملے پہ دی ہے. لیکن اسی کے ساتھ دس ویک آلسو کمز ٹو اے کلوز. ان شاء اللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.